السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو اردو گریٹ اسٹوری۔ اردو گریٹ اسٹوریز پریزنٹس اردو ناول تہمت تمہارے عشق کی، رائٹر ہادیہ مغل۔ اگر آپ چینل پر آ ہی گئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئکن کو لازمی پریس کریں۔ تہمت تمہارے عشق کی، رائٹر ہادیہ مغل۔ آخری قسط، آخری پارٹ۔ او مس شہرین، کیسی ہیں آپ؟ وحاج نے مسکرا کر پہل کی تو شہرین نے ہاتھ آگے بڑھایا جسے وحاج ہلکا سا تھام کر چھوڑ چکا تھا، لیکن وہ ہلکا سا تھامنا اور پھر چھوڑ دینا انابیہ کی آنکھوں میں ٹھہر گیا تھا۔ میٹ مائی وائف انابیہ سلطان۔ وحاج نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیلائے، اس کا تعارف کروایا۔ شہرین نے خوش دلی سے مسکرا کر ہاتھ آگے کیا جسے انابیہ نے چپ چاپ تھام لیا تھا۔ یہ کون ہے وحاج؟ بظاہر عام لہجہ، لیکن وحاج کو سلگتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ رات یاد ہے جب تمہیں میں نے وہاں سے جاننے کا کہا تھا؟ انابیہ کو یاد آیا تو اس نے سر اس بات میں ہلائے۔ اس رات تمہاری جگہ یہی موجود تھی۔ ان کا نام کیپٹن شہرین ہے اور رانا شاکر نامی گنڈے سے تمہیں انہوں نے ہی بچایا تھا۔ انابیہ کچھ حد تک ریلیکس ہوئی اور مسکرائی تھی۔ ویسے اس بات پر میرا آپ کو اسپیشل تھینکس کہنا بنتا ہے کیپٹن شہرین۔ نو سر، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میرا فرض ہے۔ تھینک یو سو مچ مس شہرین۔ آئندہ زندگی میں مجھے اگر کبھی ضرورت ہوئی تو ضرور یاد کیجیے گا، آپ کے کام آ کر مجھے اچھا لگے گا۔ انابیہ اس کی مسکراہٹ اور اس کا دل فریب انداز دیکھتی دنگ ہوئی۔ وحاج نے آگے ہاتھ بڑھایا اور شہرین نے تھاما تھا۔ اور اب انابیہ کی برداشت جواب دے گی، میں مام ڈیڈ سے مل کر آتی ہوں، آپ لوگ باتیں کریں۔ انابیہ وحاج کی جانب دیکھے چبا چبا کر بولی اور برا سا منہ بناتی وحاج سے وحاج کی ماما بابا کے پاس بڑھی۔ انابیہ کا دل چاہا دونوں کا سر پھاڑ دے، جو ایسے بچھڑے ساتھی بنے باتیں کر رہے تھے گویا وہاں تنہا ہی موجود ہوں۔ اس نے وحاج کا پشت پر پھیلا ہاتھ جھٹکا۔ وحاج مسکرایا اور اس بات میں سر ہلاتا وہ شہرین سے باتوں میں مگن ہوا۔ کیا ہوا انابیہ؟ نجمہ بیگم نے انابیہ کا سرخ چہرہ دیکھا تو پوچھے بنا رہ نہ پائی، امی اپنے بیٹے کو دیکھ لیں، کیسے اس لڑکی سے باتیں کر رہے ہیں؟ وہ شکوہ کرتی روحان سی ہوئی، صدقے میری بیٹی کو غصہ آ رہا ہے، اور کیا نہ کروں غصہ؟ امی آپ دیکھیں تو صحیح کیسے باتیں کر رہے ہیں، مل کر اس کی خبر لیتے ہیں۔ بالکل کرو غصہ۔ نہیں امی، اس نے فوری نفی کی، ابھی تو غصہ آ رہا ہے اور اب مجھے منع کر رہی ہو۔ وحاج کو سدھارنے کے لیے میرے پاس ایک طریقہ ہے، اگر آپ مانیں گی تو۔ کیسا طریقہ؟ یہی کہ آپ اور بابا ہمارے ساتھ رہیں ہمیشہ، پھر مجھے آپ کو شکایت لگانے میں بھی مشکل نہیں ہوگی۔ اس نے نجمہ بیگم کا ہاتھ تھامے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ ہم تمہارا طریقہ ماننے کے، لیکن ہم نہیں، تم ہمارے ساتھ رہو گے گاؤں میں۔ کمال ملک کی آواز پر وہ خوشی سے مسکرائے۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ بالکل سچ۔ انہوں نے انابیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وحاج شہرین سے معذرت کرتا ان کی جانب آیا، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ انابیہ کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ بابا آپ کو جو مناسب لگے وہ آپ کریں۔ کیا مطلب؟ وحاج متعجب ہوا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ رہو گاؤں میں۔ انابیہ تو مان گئی، اب جو تمہارا دل چاہے۔ وحاج نے اپنی ماں کو دیکھا جن کی آنکھوں میں حسرت تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تمہیں اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارا حق ہے کہ ہم تمہاری خوشیاں دیکھیں، تمہارے بچوں کی کولکاریاں ہمارے گھر میں گونجیں۔ کمال ملک مصنوعی رعب سے بولے تو انابیہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ میری پوری بات تو سن لے، وحاج نے بھاری سی آواز میں کہا۔ بولو، آپ کو حق ہے ہماری خوشیاں دیکھنے کا، تو ہمارا بھی حق ہے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ مسکراتے دیکھنا، تو آپ کو بھی امی کا بھرپور خیال اور نئے نویلے شادی شدہ مچلنا کی طرح رہنا ہوگا۔ اس نے لب دبائے کہا۔ انابیہ نے پھیلی آنکھوں سے دیکھا۔ شریر کہیں کا۔ کمال ملک مسکرائے تھے۔ تمہارے بابا اب میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اب بس تم لوگ وہاں آ جاؤ، جو میری ماں کا حکم۔ اس نے ماں کا ہاتھ تھم کر لبوں سے لگایا۔ ویسے امی، میرا روز وہاں آنا مشکل ہے، تو میں ویکینڈ پر آ جایا کروں گا۔ اس نے انابیہ کو نگاہ میں رکھا جس کا رنگ پل میں پھیکا پڑ گیا تھا۔ ایسی باتیں سوچنا بھی مت، ورنہ کان سے پکڑ کر لے جاؤں گا۔ انابیہ کے چہرے کی گویا رونق بحال ہوئی تھی۔ وحاج فرط جذبات سے باپ کے گلے لگا۔ کمال ملک نے اپنی گرفت مضبوط کی تھی، سالوں کی تنگی مٹنے لگی تھی بنا کسی شکوہ شکایت کے۔ آج باپ اور بیٹے کی ہر رنجش مٹ گئی تھی۔ انابیہ پر سکون ہوتی نجمہ بیگم کے سینے سے لگی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ کوچ پر بیٹھی تھی، پاؤں میں سافٹ سول سینڈلز تھے، نیکسی کی وجہ سے وہ نظر نہیں آئے تھے، اس لیے آج کا فنکشن اس نے اچھے سے انجوائے کیا۔ اور یزدان پورے فنکشن کے دوران اس نے تعبیر کو ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں کیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا لوگوں کا سامنا کرنا اسے ہمیشہ سے مشکل لگتا تھا، تبھی قدم قدم ساتھ نبھانے کا عہد اس نے دل و جان سے پورا کیا تھا۔ وہ تعبیر کو دیکھتا آ گیا ہے۔ تھک گئی ہیں آپ؟
یزدان نیچے جھکا اور اس کے پاؤں سے جوتے اتارنے لگا، لیکن تعبیر نے اس کا پاؤں تھامنے سے پہلے ہی اسے بازوؤں سے تھام لیا۔ ہرگز نہیں یزدان، اس نے نفی میں سر ہلایا اور پاؤں سمیٹ لی۔ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، ہو جانے دو، لیکن تم آج کے بعد میرے پاؤں مت چھونا۔ وہ کوچ کا سہارا لیتی کھڑی ہونے لگی۔ جب یزدان نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ کر کمر میں ہاتھ ڈالے اسے کھڑا کیا، تعبیر کا آدھا بوجھ یزدان پر آیا تھا۔ یہ صرف میں اپنی بیٹی کی وجہ سے کر رہا ہوں، زیادہ خوش فہم مت تم۔ یزدان کا دھیما مگر میٹھا طنزیہ لہجہ اسے سنگا گیا تھا۔ تمہاری بیٹی میری بھی کچھ لگتی ہے اور ابھی وہ دنیا میں نہیں ہے جو تم اس کا حوالہ دے رہے ہو۔ اب اپنی بیٹی کی خاطر ہی تو آپ کا خیال رکھتا ہوں، اور نہ جتنا آپ مجھ سے لڑتی ہیں، دل تو چاہتا ہے۔ ایک دم وہ لب بھیج گیا، لیکن آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ تمہارا دل جو بھی چاہتا ہے اسے وہیں دفن کر دو، میرا حق ہے تم سے لڑنا، اور تم اچھے سے جانتی ہو میں تم سے کیوں لڑتی ہوں۔ بے وجہ لڑتی ہیں، ورنہ میں معصوم آپ کو کیا ذکر پہنچاؤں گا۔ میری بیٹی یہ، میری بیٹی وہ، بیٹی کو آ تو جانے دو، اس کی وجہ سے میرا حق بھی مارنے لگے ہو۔ وہ چڑ ہی تو گئی تھی اور یزدان کہہ بے ساختہ تھا۔ تعبیر نے ہمیشہ اس کے سینے پر تھپڑ مارے۔ سیریسلی، مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، دنیا کی پہلی ماں ہوگی جو اپنی آنے والی اولاد سے جیلس ہے۔ جیلس نہیں ہوں میں، بس تمہاری وجہ سے توجہ کسی اور جانب مبذول ہو۔ دم گھٹنے لگتا ہے، اس نے لب کاٹے وضاحت کی۔ ساری دنیا کی لڑکیوں کو ٹھکرا کر، لندن کی حسینائیں چھوڑ کر، شیرین جیسی کئی خوبصورت لڑکیاں چھوڑ کر آپ کو اپنایا تھا، کیا یہ احساس آپ کو مغرور نہیں بناتا؟ بھاڑ میں گئی لندن کی لڑکیاں اور شہرین جیسی کئی لڑکیاں، پھر سے تم میرے سامنے لڑکیوں کا ذکر کر رہے ہو۔ اس نے مطلب کی بات پکڑی تھی۔ اف! یزدان کا دل چاہ اپنے بال نوچ لے۔ میں صرف حوالہ دے رہا ہوں یار، اس نے دانت پیسے کا۔ ایسا حوالہ نہ دو جو میرا خون جلائے۔ تعبیر کو گویا اثر نہیں ہوا تھا۔ آپ کو کم از کم شیرین کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ میں اسے برا کب کہہ رہی ہوں، بس تمہاری وجہ سے بھاڑ میں جھونک رہی ہوں، ورنہ اس نے جو کام کیا ہے اس وجہ سے وہ میرے دل میں کافی جگہ بنا چکی ہے۔ یزدان نے حیرت سے تعبیر کو دیکھا۔ اب تم زیادہ پھیلنا مت۔ تعبیر نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، تو یزدان نے اس کی انگلی کو ہمیشہ کی طرح پکڑا۔ آپ کے سامنے تو پھیلنے کی اجازت ہے نا؟ اس کے چہرے پر نظر جماتے وہ گمبھیرتا سے بولا، تو تعبیر نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نظر کا مفہوم سمجھتی وہ بخلائی تھی۔ تھک گئی ہوں میں، بیٹھنا دو مجھے۔ وہ یزدان سے دور ہونے لگی۔ جب اس نے جھک کر اسے گود میں اٹھایا، تعبیر نے اس کی گردن کے گرد بازو پھیل کی۔ یزدان، میں نہیں کرنے دوں گا۔ اس کا جملہ یزدان نے پورا کیا اور اس لیے بیڈ پر آیا۔ بیڈ پر اسے بٹھا کر اس نے تعبیر کے پاؤں اٹھا کر سٹول پر رکھے۔ تعبیر نے فوری اپنے سینڈلز اتارے۔ یزدان کو موقع نہیں ملا تھا، بہت ضدی ہیں، کچھ بھی کہو لیکن یہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گی، وہ پر یقینی سے بولی اور بیڈ پر نیم دراز ہوئی۔ یزدان سر چٹکتا سٹول ایک طرف رکھ کر اس کے پاس بیٹھا۔ تقریب کے دوران وہ تعبیر کی نظریں محسوس کرتا رہا تھا۔ تم اس کی بات کی جہاں نہیں چھوڑو گے؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ بتائیں عروشے سے کیا بہر ہے؟ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسے لگتا ہے تم نے مجھ سے مجبوری میں شادی کی تھی، اور میں عمر میں تم سے کافی بڑی ہوں۔ وہ تفصیل بتاتی خاموش ہوئی۔ جب کوئی یزدان کو ایک پل کے لیے عروشے پر افسوس ہوا لیکن پھر مسکرایا تھا، تو کیا آپ نے خاموشی سے سب سن لیا؟ یزدان نے تعبیر کو دیکھا جو نگاہ جھکائے ہوئے تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے ابروج کیا۔ اس کی آج کی نظریں بتا رہی تھی کہ آپ نے اس کی آنکھیں نکالنے والی دھمکی ضرور دی ہوگی، تبھی وہ ہم دونوں کو دیکھ نہیں رہی تھی۔ تعبیر مشکل اپنے ذہن سے ضبط کر پائی اور سر ہلاتی آنکھ دبا چکی تھی۔ اف! کیا بنے گا آپ کا؟ وہ افسوس سے سر ہلا کر رہ گیا۔ اس نے میرے شوہر کو دیکھا تھا، پھر کیسے بخش دیتی، وہ اترائی تھی۔ یزدان سر ہلا کر رہ گیا اور پھر سائڈ ڈرا سے ایک فائل نکالے اور تعبیر کی گود میں رکھی۔ یہ کس چیز کی فائل ہے؟ تعبیر نے فائل اٹھائی اور اسے کھولا۔ مینیشن کے پیپرز ہیں جو میں نے آپ کے نام کر چکا ہوں، بس آپ کو سائن کرنے میں۔ گو کہ لفظ عام تھے لیکن ان لفظوں کا مول انتہائی زیادہ تھا۔ اس کے ہاتھ سے فائل گری اور آنکھیں پھیلیں، زبان گویا گم ہوئی۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر یزدان کو دیکھا جس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تعبیر نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا اور فائل کو دور کرتی یزدان کے سینے میں منہ چھپائے گردن کے گرد بازو ہیل کرتی گہرے سانس لینے لگی۔ تعبیر، کیا ہوا؟ یزدان گھبرا گیا تھا۔ تعبیر، اس کی خاموشی پر یزدان نے اسے سامنے کیا۔ میرے غصے میں عام سی دی گئی دھمکی کو تم کیسے سچ کر سکتی ہو؟ کیوں ہو تم اتنے اچھے؟ بولو کیوں ہر بار تمہاری محبت مجھ سے جیت جاتی ہے؟ جب بھی مجھے لگتا ہے میری محبت جیتنے والی تم ہرا دیتی ہو مجھے۔ اسے جھنجھوڑتے ہوئے اپنا رونا جاری کیا۔ مشکوے کرتی وہ یزدان کی فکر مسکراہٹ میں بدل گئی۔ تعبیر، سنیں تو صحیح، نہیں سنا نا مجھے؟ وہ ایک بار پھر روئی تھی۔ پھر کسے سنا؟ وہ لب دبائے بولا۔ جانتا تھا وہ فوری رد عمل ظاہر کرے گی۔ تعبیر نے
اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑا اور ایک بار پھر اس کے سینے سے لگی۔ یزدان کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ کب جیتی ہے آپ کی محبت، کیسا وعدہ؟ وہ متعجب ہوا۔ اب بھی تم یہی کہہ رہے ہو؟ تعبیر تڑک کر بولی۔ اچھا رونا بند کریں، میری بات سنیں۔ اس نے تعبیر کے آنسو انگوٹھے سے رگڑے۔ تعبیر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے۔ کچھ نہیں سننا، بس تم میری بات سنو۔ آپ کے علاوہ کس کی سنتا ہوں؟ اس نے تعبیر کو میٹھی نگاہ سے دیکھا۔ اور آج بھی میری سنو گے؟ تم مجھ سے وعدہ کرو یزدان، تم وعدہ کرو کہ تم مجھے کبھی فورس نہیں کرو گے کہ میں ان پیپر پر سائن کروں۔ اور سب سے اہم بات، تم میرے ہو تو میرے مینشن بھی میرا ہے۔ تعبیر نے لگاوٹ سے کہہ کر اس کندھے پر سر رکھا اور گویا ہر وجہ ختم کر دی۔ تعبیر یہ غلط ہے، اس نے ہاتھ چھڑوانے چلے گئے۔ اس نے سخت سے تھامے رکھے۔ بالکل ٹھیک ہے یزدان، کیونکہ میرے دل اور میرا ضبط تمہارے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے۔ نہ میرا دل تمہارے جتنا وسیع ہو سکتا ہے اور نہ ہی تمہارے علاوہ میں کسی پر اپنا ضبط کھونا چاہتی ہوں۔ اور تم اچھے سے جانتی ہو میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں۔ میں نوفل یزدان کی بیوی ہوں، میری پہچان یہی ہے، اور کوئی پہچان میں نہیں بنانا چاہتی، بلکہ یہ پہچان ہی تو میری طاقت ہے۔ یزدان نے خفگی سے اسے گھورا، لیکن وہ تعبیر کی بات نہیں ٹال سکتا تھا، پر آج وہ بلا وجہ ضد پر آئی تھی۔ تعبیر، آپ میری خواہش کو پورا نہیں کریں گی؟ یزدان نے ایک بار پھر پوچھا۔ ہرگز نہیں۔ اس نے دور پڑی فائل اٹھائی اور اس میں سے پیپر نکال کر 2 حصوں میں تقسیم کر دی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ یزدان نے آگے بڑھ کر اس سے پیپر چھینے، لیکن تب تک وہ 2 حصوں میں بانٹ چکے تھے۔ وہی جو کرنا چاہیے تھا تعبیر، اس نے دانت پیسے۔ جب وہ یزدان کے گلے لگتی اس کو کسی بھی عمل سے روک چکی تھی۔ اس کو نرم گرم حصار محسوس کیے۔ وہ بے بس ہوا تھا۔ آج اس نے داؤ کھیلا تھا جس کے بعد یزدان داؤ کھیلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ بہت چلاک ہیں آپ، تمہارا اثر ہے، کیونکہ کچھ معاملوں میں تم مجھے بے بس کر دیتے ہو۔ اور آج تمہاری تعبیر نے وہی بازی پلٹی، تم پر پلٹ دی۔ اس کی گردن میں منہ چھپاتی وہ سر گویا شانہ گویا ہوئی، جبکہ آواز میں لرزاہٹ تھی۔ یزدان کے لب مسکراہٹ میں ڈلے اور اپنے ہاتھ اس کی پشت پر پھیلاتا اس کی قربت میں گم ہوتا۔ اور مجھے یہ پلٹی بازی مسمرائز کر چکی ہے، سب کچھ بھول گیا تھا۔ پیپرز ایک جانے پڑے، اپنی قسمت پر نازاں تھے، کیونکہ تعبیر نوفل یزدان نے پہلی مرتبہ کام غلط کر کے بھی درست کر دیا تھا۔ تھینک یو شہرین، آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، اس نے منہ بگاڑ کر کہا۔ آواز بہت دھیمی تھی، جیسے وہ خود سے باتیں کر رہی، لیکن وہ آج سن چکا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین نظر جمائے وہ لب دباتا اپنا اکھڑنے والا کہہ کر روک چکا تھا۔ لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرتا وہ انابیہ کی طرف آیا۔ جب وہ اس کی سائٹ پر اپنا بڑا سا ٹیڈی رکھتی کمفرٹر اڑ گئی تھی، وہ آج دھک سا رہ گیا تھا۔ ماتھے پر بال نمایاں ہوتے، وہ دن بدن کچھ زیادہ ہی سر چڑھنے لگی تھی، لیکن شاید وہاں سلطان کو اس کی ہر ادا سے پیار ہونے لگا تھا۔ انابیہ یہ حرکت تو کر چکی تھی، لیکن دل دھک دھک کر رہا تھا، کہیں وہ شخص غصے میں ایک آدھ لگا ہی نہ دے۔ غصہ تو وحشی واز سلطان کا پکا دوست تھا، اور وہ یہ بھی اچھے سے جانتی تھی کہ اس نے واز کو غصہ دلانے والی حرکت کی ہے۔ پر اگلے ہی لمحے اسے حیرانگی ہوئی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر دروازہ بند ہوا۔ کمرے میں سکوت چھا گیا۔ آج تو نجمہ بیگم اور کمال ملک بھی یہیں تھے، اور انہیں خبر ہو جاتی تو نہ جانے کیا تاثر پڑتا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کمفرٹ ہٹا کر اوپر دیکھنا چاہا، جب اس کی چیخ نکلی تھی۔ سینے پر بازو اپنے باندھے وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کے قریب کھڑا تھا۔ آپ تو باہر گئے تھے، پھر اندر کیسے آئے؟ وہ بوڑ بڑائی تھی۔ کیا میں نے کہا تھا کہ میں باہر جا رہا ہوں؟ اس نے ابرو چکائے۔ نہیں، مگر دروازہ بند ہوا تھا، وہ میں نے کیا تھا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ پر کیوں؟ کہاں پر؟ انابیہ اب اٹھ کر بیٹھی دوسرے کمرے میں۔ اور اگر کچھ دیر میں یہاں رکا تو اس ٹیڈی کو آگ لگانے سے تم مجھے روک نہیں پاؤ گی۔ پل میں اس کا لہجہ پورا اسرار ہوا۔ انابیہ نے خوف سے لب کاٹے۔ اتنے پیارے اور معصوم ٹیڈی کو آپ آگ لگائیں گے؟ اس نے آنکھیں پٹ پٹاتے کہا۔ معصوم اور پیارا ٹیڈی میری جان کا دشمن بن رہا ہے، اور میں اپنے دشمن کو اتنی آزادی نہیں دیتا، کیونکہ میں جا رہا ہوں۔ میں نے اسے ایسے ہی بیڈ پر رکھا تھا، آپ آیا کریں، اسے کوچ پر رکھ دیں۔ وہ بخلاہٹ کے سنگ کھسیا کر بولے۔ نہیں، آپ کیوں رکھیں گے؟ میں یہ کام کرتی ہوں۔ وہ کمفرٹ ہٹائے کھسیانہ سا مسکرا کر اٹھنے لگی۔ جب تھوڑی سی جگہ پر وہ اس کے قریب دراز ہوا اور اسے آگے کھسکا کر چیت لیٹ گیا۔ کیا میں نے یہ بیڈ پر رکھا تھا؟ اس نے ابرو چکائی۔ بیڈ پر آگے کھسکنے کی وجہ سے ٹیڈی خود بخود نیچے گر گیا تھا، اور انابیہ اب تک خود کو سنبھال نہیں پائی تھی۔ میرے اس جانی دشمن کی جگہ یہی ہے۔ انابیہ جو ٹیڈی اٹھانے کے چکنے والی تھی، وہ آج کی سخت گرفت پر اس کی کوشش ناکام ہوتی۔ اس کی گرم سانسیں گردن کے گرد محسوس کیے وہ کپ کپا کر رہ گئی، لیکن ایک بار پھر شہرین ذہن میں آ چکی۔ شہرین کے پاس جائیں آپ؟ اس نے وحاج کا ہاتھ ہٹایا اور نروٹھے پن سے بولی۔ شہرین کے نام کا پرمٹ نہیں ہے میرے پاس، اس نے صاف لفظوں میں دل جلایا تھا۔ کر لیں صلح، ایک اور ستم کر دیں مجھ پر، وہ تڑک کر بولی۔ اس نے تمہاری جان بچائی اور اس کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے۔ وحاج نے
مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ ایک پل کے لیے انابیہ حیران ہوئی، لیکن پھر وہ منہ بگڑتی انجان بنے تو اس کا شکریہ کسی اور طرح بھی ادا ہو سکتا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ اسے ہاتھ ملایا جائے، اسے گلے لگایا جائے؟ بھیگی آواز میں بولے۔ اس نے شکوہ کون نظروں سے وحاج کو مڑ کر دیکھا، جو آنکھیں سکوڑے قدرے اٹھ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ الزام سراسر الزام۔ ہاتھ ضرور ملایا تھا، لیکن گلے لگانے والی بات، اس نے لب بھیج کر بات ادھوری چھوڑی۔ ہاں تو اگر میں وہاں موجود نہ ہوتی تو آپ تو لگا چکے ہوتے نا۔ آنسو باتیں وہ چکی تو وحاج نے دانت پیچھے لے سکتا ہے۔ اس نے انابیہ کی ہتھیلی کو اپنے دل پر رکھا اور جانتی ہو رانا شاکر جیسے درندے کے علاقے میں جانا آسان نہیں تھا۔ اگر اس رات وہ نہ ہوتی تو مجھے شاید کبھی نہ ملتی اور میرا یہ مشن کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ اس کا بے تابانہ انداز انابیہ کو مغرور بنا گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں شرین نامی اس لڑکی کے مشکور ہوئی تھی۔ میرا دماغ نہیں خراب، اب آپ غصہ کر رہے ہیں۔ اس کا ایک اور شکوہ پر تو وحاج کا دل اپنے سر پھاڑنے کو چاہا۔ میں کیوں غصہ کرنے لگا؟ میری جان، میری طرف دیکھو۔ کیا تمہارے علاوہ کوئی اس دل میں کوئی جگہ لے کر تو دکھائے کہ آپ کے گن سے شوٹ کر دوں گی؟ وہ شیرنی بنی بولی تو وحاج کا کہہ گونجا۔ انابیہ اس کے سینے پر تمانیہ سے سر رکھے آنکھیں موند گئی۔ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے کیپٹن شیرین ہے، جو اس رات تمہاری جگہ وہاں ٹھہری۔ وحاج نے اس کے سر پر لب رکھے، سلکی بالوں سے ابھرتی خوشبو اس کی حواس معطل کرنے لگی۔ کیسے نہیں ملتی وحاج؟ آپ کو اللہ سے بہت فریاد کر کے مانگا ہے اور اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو موڑتا نہیں ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے تو آپ مجھے ملے تھے، ورنہ میں نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی۔ اور جب تم نے امید چھوڑی تھی، اللہ پاک نے تمہیں امید کی نئی روشنی فراہم کر دی تھی۔ روشنی فراہم۔ سلکی بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس نے انابیہ کا سر بلند کیا تو خمار آلود نگاہ میں دکھتی شرمائی تھی۔ شیرین اچھی لڑکی ہے۔ توقع کے برعکس الفاظ پر غصے سے لال پیلی ہوئی۔ آہ ظالم لڑکی! اس نے وحاج کے بال زور سے مٹھی میں جکڑے۔ جب بھی وہ چیخا تھا اور اس نے اسی پر بس نہیں کیا تھا، اس کے کندھے پر زور سے دانت گاڑتی وہ مکمل جنگلی بلی کا روپ دھار گئی تھی۔ جنگلی بلی! وحاج خود کو کہنے سے روک نہیں پایا تھا۔ وحاج نے اس کی دونوں کلائیاں جکڑ کر اسے بیڈ پر ایک جانب گرایا اور اس پر حاوی ہوا۔ میں آپ کی جان لے لوں گی! وہ اب بھی مارنے کو دوڑی تھی، لیکن وہ اس کی کلائیاں تکیے سے لگا چکا تھا۔ اف انابیہ! بیچاری شیرین فضول میں ہی بدنام ہے۔ تعبیر کا ری ایکشن دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی، لیکن تم نے ساری کسر پوری کر دی۔ وہ افسوس سے سر نفی میں ہلا کر رہ گیا۔ مطلب اس نے تعبیر اپی کے شوہر پر بھی نظر رکھی تھی۔ اگر ایسا ہے تو اچھا ہی ہوا جو شیرین کو تعبیر اس کا شکریہ میں ادا کر دوں گی، پر آپ تو لگتا ہے اس کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار ہیں۔ تڑک کر بول کر اس نے دانت پر دانت جمائے۔ اپی نے کچھ کہا ہوگا۔ انابیہ صدمے سے بلند آواز میں بولی وہ لڑکی کیپٹن ہے یار، فوجی ہے وہ، اور تم دونوں لڑکیاں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی۔ ہاتھ دھو کر آپ اس کے پیچھے پڑے ہیں اور بار بار ہم دونوں کے درمیان اس کا نام لے رہے ہیں۔ وحاج متبسم ہوا اور جھک کر اس کی پیشانی کو چھوا۔ رونا بند کرو، دوبارہ اس سے نہیں ملوں گا۔ اس نے ناک سے ناک سہلایا کہا تو انابیہ نے آنکھیں گھمائی۔ میرے کندھے کا تم برا حال کر چکی ہو۔ اس کی شرٹ کھسکائی تو وہاں اس کے دانتوں کے نشان تھے۔ وہ پشیمان ہوئی۔ آئی ایم سوری، پتہ نہیں کیسے ہو گیا، تمہارے دانتوں کی کاری ستانی ہے۔ اس نے اس جگہ کو ہلکا سا سہلایا۔ وحاج سوری کر تو رہی ہوں، وہ بھیگی آواز میں بولی۔ سوری نہیں، ازالہ کرو، اور ازالہ میرے طریقے سے ہوگا۔ اسے اپنی جانب کھینچتا وہ اس پر قابض ہوئے بیڈ پر لیٹا۔ انابیہ کے سارے بال بکھرے اس کے چہرے پر پھیل گئے۔ وحاج نو! وہ اسے گرانے لگا تھا، لیکن وحاج سلطان کو روکنا ناممکنات میں سے تھا۔ اچھا آئی ایم سوری، آئندہ میں آپ کو ایسے نہیں کاٹوں گی، اس نے بنتے ہوئے کہا۔ وحاج نے مشکوک نگاہ سے اسے دیکھا، جبکہ انابیہ سانس بحال کرتے سیدھی ہوئی اور دوسرے کندھے پر شدت سے دانت گاڑ گئی تھی۔ انابیہ! وہ درد برداشت کرتا چیخا تھا۔ انابیہ اپنا کام مکمل کرتی بیڈ سے نیچے اتر کر بھاگی، لیکن وحاج کلائی پکڑ کر اس کو بیڈ پر گرایا۔ آج اس جنگلی بلی کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس پر قابض ہوتا وہ انابیہ کے کہکوں کا ایک بار پھر موجب بن گیا تھا۔ سوری وحاج، اب نہیں کاٹوں گی۔ بری طرح مچلتی دو قتلے بھی لگا تھے، لیکن وحاج اسے آج چھوڑنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ اس کی باہوں میں کھلکھلاتی وہ سب تفکرات بولی تھی۔ اب زندگی سہل تھی، ہر خواہش ہر حسرت پوری کرتا وہ شخص انابیہ سلطان کو خود سے آشنا کروا گئے۔ ایک نئی صبح، نیا پیام تھا۔ خوشیوں نے اپنی محفل جمائی تھی۔ چاروں جوڑیاں ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھیں۔ آئی جی ایاز یزدان کے پاس اور مسز ایاز تعبیر کے پاس بیٹھی تھی۔ آج آریان اور روز ان کے ساتھ، نہ بیگم بھی آج اپنے فلیٹ میں مصروف ہو رہے تھے۔ ذہن اور ظریف بھی آج گاؤں واپس جانے والے تھے، کیونکہ سفیر شیجہ کو رسم کے مطابق حویلی لانا تھا۔ تعبیر، یزدان، باسط صنم بھی آج ذہن کے ہمراہ جانے والے تھے۔ ذہن نے اسپیشل ان سب کو انوائٹ کیا تھا۔ دروازے پر ہوتی دستک پر یزدان کی توجہ وحاج پر گئی، جو خاص اسی کے کہنے پر آیا تھا۔ صالح صاحب!
اس نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا جب کہ صاحب کے چہرے پر ایک دم بکھلاہٹ آئی۔ واج اور نوفل یزدان کی دشمنی سے کون واقف نہیں تھا؟ میں اپنے سالے کو لاتا ہوں، اس نے صاحب کو دیکھے کہا۔ جب کہ تعبیر نے پہلو بدلا، وہ اٹھ کر واج کی جانب بڑھا اور اس کو گلے سے لگایا۔ کوئی باک باک نہ کرنا ورنہ تمہارے سسر اور باپ کے سامنے وہ عزت افزائی ہوگی کہ تم بھول نہیں پاؤ گے۔ یزدان کے گلے لگتا وہ بظاہر مسکرا کر بولا۔ جب یزدان کی نظر پیچھے گئی جہاں نجمہ خاتون اور کمال ملک بھی اندر آ رہے تھے، مطلب سالے صاحب اماں ابا کو بھی منا لیا، اس نے ابرو چکائے۔ تمہیں کیا لگتا ہے بیبی؟ واج نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما، گویا وہ چھوٹا سا بچہ ہو۔ وہی لگتا ہے جو نظر آ رہا ہے، اب میرا منہ چھوڑ دو۔ یزدان آج پہلی مرتبہ گھبرایا۔ نہیں میرے کیوٹ سے بیبی، آج میری باری ہے، اس نے پچکا کر۔ بیبی مت کریں ایس پی، ورنہ جنگلی نوفل یزدان کی روح اندر آئی تو تم اپنا سر نوچ کر رہ جاؤ گے۔ بچوں کو بچہ کہا جاتا ہے، واج ڈھیٹ بنا بولا۔ منہ توڑ دوں گا میں تمہارا ایس پی، وہ گریبان جکڑے بولا۔ چھوٹے بیبی ایسی باتیں نہیں کرتے، واج بنا اصلی بولا اور اس کا گال کھینچا۔ یزدان کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اس چھوٹے بیبی نے 4 قتل کیے، اب 5واں قتل تمہارا ہو جائے گا میرے ہاتھوں۔ اس نے دانت پر دانت جمایا۔ 4 نہیں 5۔ یزدان بیبی، اور وہ پرانی باتیں ہیں بیبی، واج نے تنزیہ کہا اور ایک بار پھر گال کھینچا۔ واج وہ دانت پیسے گھرایا۔ جی یزدان بیبی، واج سے چڑھانے سے باز نہیں آیا۔ یزدان نے مڑ کر تعبیر کو دیکھا جو ان پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ مسکرا کر واج کی جانب مڑا اور ہونٹ سکوڑے مسکرایا۔ واج سمجھ چکا تھا کہ وہ کوئی کمینگی دکھائے گا۔ اس بیبی نے بیبی لانے میں تم سب کو پیچھے چھوڑ دیا، اس لیے بیبی کو ہلکا مت لو۔ واج کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس نے ایک پنچ اس کے منہ پر مارا جبکہ واج ڈٹائی سے مسکرایا تھا۔ واج، سب کی آواز ایک ساتھ گونجی۔ زندہ چھوڑ دیا ہے، اس نے تڑک کر کہا اور یزدان کو گھرتا ناشتے کی ٹیبل پر آیا۔ یہ بھی دہل گئی تھی، وہ دونوں ساتھ ہوں اور کچھ اچھا ہو جائے ناممکن تھا۔ انابیہ مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے، نرس کی آواز گویا وہاں موجود سب لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جبکہ یزدان نے پہلے باسط پھر زین اور پھر آریان کی جانب دیکھا۔ یہ سچ کہہ رہی ہے؟ اس نے زین سے تائید چاہی تو وہ مسکراتے ہوئے آگے آیا۔ ہاں نرس بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آج ہم سب دوستوں میں چھوٹا بچہ بازی جیت گیا۔ اس کا پرمزاح انداز سنتے یزدان کے ماتھے پر بل نمایاں ہوا، لیکن پھر اس کے کندھے میں پانچ مارتا اسے گلے سے جا لگا۔ یزدان کا چہرہ سرخ ہونے لگا اور بھوری آنکھ سے آنسو نکل کر زین کے کندھے میں جذب ہوا۔ آج مسکرانے کا دن ہے یزدان، فتح کا دن ہے۔ زین اسے چوڑے شانوں کو جکڑے کہا تو نمی اندر دھکیلتا مسکرایا۔ تمہاری پریان تمہارے پاس واپس آ گئی، میں مٹھائی بانٹ کر آتا ہوں باس۔ بس یزدان سے ملتا باہر بڑھا۔ نرس رکے، تعبیر ٹھیک ہے؟ انہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ نرس جو انہیں دیکھتی اندر بڑھی تھی یزدان کی بات پر مڑی۔ آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے، کچھ دیر بعد آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ اس کا دل چاہ اندر جائے لیکن فی الحال وہ لیبر روم میں تھی۔ اپنے دل پر پہرے بٹھائے وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد نرس ایک سفید کمبل میں لپٹی چھوٹی سی گڑیا کو واپس لائی۔ یزدان کا پورا وجود جیسے ایک لمحے کے لیے ٹھنڈا پڑ گیا۔ زین میری پریان، ایک بار پھر نمی نے آنکھوں کا راستہ دیکھا، اس کے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ ہاں تمہاری پریان، اپنے پریان کو تھام لو یزدان، اور اب اس ننھی پری کو کبھی خود سے دور مت جانے دینا، پل پل سہارا بنتا۔ یزدان کو وہ شخص اس وقت رحمت کا کوئی فرشتہ لگا تھا۔ یزدان نے اسے اپنی گود میں لیا اور اس کی سفید گلابی پیشانی کو نرمی سے چوما اور پھر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ بنا بنایا پریان کا ہی تو عکس تھی۔ ایاز احمد اور مسز ایاز جو بھی وہاں پہنچے تھے، یزدان کی گود میں ننھی سی پری دیکھتے بے قراری سے آ گیا۔ مام ڈیڈ دیکھیں پریان، میری پریان آ گئی۔ اس کی آواز بھاری ہوئی، لہجہ بے خود تھا، خوشی سنبھالے نہیں سنبھال رہی تھی۔ جبکہ مسز ایاز کے آنسو قطار در قطار بہنے لگے۔ میری پری، مسز ایاز نے پری اپنے گود میں لے کر سینے سے لگا۔ میری پری، آج اللہ نے میرا صبر کا پھل دے دیا، میری گڑیا، میری بیٹی پری۔ ان کی سسکی نے ایاز احمد کو آج بیٹی کی یاد شدت سے دلائی تھی۔ آج پری بہت خوش ہوگی، یزدان نے آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا تو ایاز احمد نے سر ہلایا۔ اللہ پاک نے ایک پری لے کر دوسری لوٹ آئی ہے، اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اپنے رب کا شکر ادا کس انداز میں کروں۔ یزدان، تمہارا احسان میں کبھی نہیں اتار پاؤں گا۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا بہت آسان ہے انکل، وہ رب اپنے بندوں کے فقط ایک آنسو سے راضی ہو جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے اللہ پاک آپ سے راضی ہو گیا۔ بہت مبارک ہو انکل۔ زین کی آواز پر وہ اس کے سینے سے لگی اس شخص نے ہر قدم پر ساتھ نبھایا تھا۔ آئی جی ایاز گویا اس کے مقروض ہو چکے تھے۔ احسان ہی میرا فرض تھا جو تاعمر نبھانا ہے، اللہ تمہیں قدم قدم پر کامیاب کرے گا۔ تم جیسے ملک کے محافظ ہو تو ہمارے ملک پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اس نے تشکر سے سر جھکایا اور پری کو تھاما، اس کی پیشانی چوم کر اس ایاز احمد کو دیا تاکہ وہ اذان دے سکے۔ ایاز احمد نے
پرسوز آواز میں یہ عمل ادا کیا تھا۔ پری دے دو مجھے، یہ نہ ہو اس کی ماں میرا سر پھاڑنے آ پہنچے۔ زین اس کی بےتابی پر مسکرایا اور پری کو یزدان کی گود میں دیا۔ وہ اپنی بیٹی کو لیے روم کی طرف بڑھا تھا جہاں تعبیر سراپا انتظار بنی تھی، اور یزدان صاحب کے آنے سے پہلے تعبیر سے میل لینا چاہتا تھا کیونکہ بعد میں اسے موقع نہیں ملنے والا تھا۔ یزدان، اس کی مردنی سی آواز پر یزدان کی آنکھیں مسکرائیں۔ یزدان کی جان آپ پر قربان، اس نے تعبیر کے پہلو میں لٹایا اور جھک کر اس کی پیشانی پر تادیر اپنا لمحہ چھوڑا۔ پریحان اس نے یزدان سے تصدیق چاہی تو یزدان نے سر اسبات میں ہلایا۔ تعبیر کی آنکھوں سے نمی بہتی جذب ہوئی۔ وہ بیٹی کو دیکھنے کے لیے جھکی تھی جب یزدان نے پری کو گود میں اٹھایا تاکہ روز یا وہ خود پر وزن نہ ڈلے۔ یہ تو بالکل پری جیسی ہے یزدان، تعبیر کی آواز خوشی سے بھر رہی تھی۔ اللہ پاک نوازتا ہے تعبیر، آج میرا یقین مزید پختہ ہو گیا۔ ہو بہو پری کی شبہات ہے، میری دعائیں قبولیت کا درجہ پا گئیں۔ یزدان نے اس کی آنکھوں کو چھو کر انسان آنسو کے نشان مٹائے اور اسے یقین دلایا تھا کہ وہ خوش نصیب ٹھہری۔ تعبیر نے جھک کر پری کی چھوٹی سی پیشانی کو چھوا تو یزدان بھی اس جانب جھکا، پر چند لمحوں کی بات تھی کیونکہ باہر صاحب کے آنے کا شور محسوس ہو چکا تھا۔ یزدان نے تعبیر کو دیکھا اور جھک کر گال چومتا وہ تعبیر کو آج پھر بخلاہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ اسے میٹھی نگاہ سے گھورتی سر جھکا گئی تھی۔ پری کو دیکھے وہ باہر نکلا، لیکن روز، آریان، سنم سب اندر داخل ہوئے اسے وہیں رکنے پر مجبور کر گئے تھے۔ تم نے ہمیشہ درست فیصلے غلط طریقے سے کیے تھے قیوم، پہلے منیزہ سے بھاگ کر شادی، پھر اپنی کمزوری خود دارم سہگل کو دے دی اور ایک بار بھی اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اب تم اظفر کو بھی کھو چکے ہو۔ ایاز احمد افسوس سے انہیں دیکھ کر رہ گئے جن کی حالت مخدوش ہو چکی تھی۔ ایک ٹانگ گولی لگنے کی اسے کاٹ دی گئی تھی جبکہ دوسری ٹانگ جگہ جگہ سے گوشت سے خالی تھی جس کا گوشت جنگلی جانور نوچ چکے تھے۔ یہ آنکھ کے پاس ایک بڑا سا گھاؤ تھا لیکن پھر بھی غرور نہیں ٹوٹا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو ہر جگہ تلاشا تھا، ہر جگہ، اور جب مجھے وہ ملنے والا تھا تمہارے بیٹے نے میرے سیدان کی جان لے لی۔ درد کے باوجود وہ چیخی تھی۔ تم نے اسے تلاش تو کارے تھے سیدان، لیکن تمہارا دل، تمہارا دماغ دھرم سائیکل کے دھندے میں شامل ہونے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ تمہارے اندر سے اچھائی کا خاتمہ اسی دن ہو گیا تھا جس دن تم نے دھرم سے ہاتھ ملایا تھا۔ کاش کہ تم اپنے ضمیر کی بات سن لیتے تو آج یوں تنہا خالی ہاتھ نہ ہوتے۔ ایک بیٹا تمہاری اپنی غلطی سے مر گیا اور دوسرے کو تم نے اپنے گناہوں کے بھیڑ چڑھا دیا۔ اپنی بکواس بند کرو آئی جی، ایک بار میں یہاں سے آزاد آ جاؤں، پھر اپنے دونوں بیٹوں کی موت کا بدلہ لوں گا۔ کیسے بدلہ؟ کچھ بھی باقی نہیں رہا، نہ سیدان نہ اظفر، خالی ہاتھ ہو تم۔ یہ قیوم، منیزہ بیگم کی آواز ابھری تھی جس میں تھکان تھی، لرزش تھی۔ ایاز احمد نے بہن کے کندھے کے گرد بازو پھیلایا، وہ اب ان کے پاس ہی رہتی تھی۔ قیوم چودھری نے خونخوار نگاہ سے ایاز احمد کو دیکھا۔ میری بیوی کو بھی خرید لیا تم نے؟ بھائی ہیں یہ میرے قیوم، وہ شدت گریہ سے چیخی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں، کبھی نہیں قیوم، میرے دونوں بیٹے آپ نے مجھ سے چھین لیے، اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ آنسو رگڑتی وہاں سے نکلی تھی جب قیوم بے بسی سے ایاز احمد کو دیکھ رہا تھا۔ جانتے ہو سیدان میرے ساتھ 10 سال رہا، لیکن ان 10 سالوں میں بھی میں اس میں وہ اچھائی نہیں بھر پایا جو برائی اس نے اپنے باپ اور دھرم سے چرائی تھی۔ شاید فطرت تھی یا خون کا اثر، لیکن آج بھی میرے دل میں سیدان زندہ ہے۔ اس نے میری بیٹی کو مار دیا لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے اس سے نفرت نہیں ہوتی۔ ایک افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں اس پر اعتبار نہ کرتا تو آج میری بیٹی، میرے خاندان سلامت ہوتا۔ ان کی آواز میں بے بسی نے گویا قیوم چودھری کو فتح یاب کیا تھا۔ میرے بیٹے نے جو بھی کیا مجھے اس پر افسوس نہیں، مجھے فخر ہے میرا بیٹا میرے جیسا تھا۔ قیوم چودھری اونچے کہہ کے لگانے لگا۔ جب یزدان سیل میں داخل ہوا اسے دیکھتی وہ ہسیانی ہونے لگی اور اپنی زنجیر کو زور زور سے ہلاتے اسے مارنے کو لپکے۔ ان کی حالت اکثر مقابل کو خوف میں مبتلا کر دیتی تھی لیکن یزدان بے خوفی سے کھڑا رہا۔ چند پل ایاز احمد کو دیکھ کر اس نے ان کا ہاتھ تھما، جڑا ہر ایک آشیانہ کھو کر دوسرا آشیانہ ان کا ہر روز انتظار کرتا تھا، اور اس ننھی پری کو دیکھ کر نوفل یزدان جیسا شخص مسکرا دیتا تھا۔ آپ کی پری آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ایاز احمد کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہوئیں، انہوں نے اسبات میں سر ہلایا اور باہر نکل گئے۔ وہ پری ان سب کے لیے ابر راما تھی، وہ آریان کے لیے انم کا روپ تھی تو باسط بھی اس میں انم کو تلاشتا تھا۔ روز کے لیے وہ پرنس تھی، زین کے لیے وہ اس کی لاڈلی گڑیا تھی، سفیر کے لیے وہ یزدان کا عکس تھی، وہاج کے لیے وہ زندگی کی طرح تھی۔ یزدان مینشن میں اکٹھے ہونے کا موجب وہ پری ہی بنتی تھی، پری ہر ایک کی آنکھ کا تارا تھی۔ ایک پورا دن اس کا بیسمنٹ میں رہنے والوں کے لیے مختص تھا۔ اس دن پری تعبیر کے ہمراہ وہاں دن گزارتی تھی۔ اس ننھی پری نے گویا ان سب کو مشن مکمل ہونے کے بعد بھی الگ نہیں ہونے دی تھا۔ پری کو پڑھ کرنے کی باری اب میری تھی، تم سب سے پکڑ کر بیٹھے ہو،
سفیر نے سفید فراق میں ملبوس چند ماہ کی بچی کو گود میں اٹھا کر اس کے گال کو چوما۔ یزدان مینشن میں آتے ہی وہ سب بھی جیسے بچے بن جاتے تھے۔ اس کی تو میں وہ آگے بڑھنے لگا جب وحاج سلطان پری کو ذہن کے حصار سے نکال چکا تھا۔ وحاج اس لیے باہر کی جانب بڑھنے لگا جب ہی آریان اپنا داؤ کے لیے بازی جیت گیا۔ ایک جانب وہ سال لڑکیاں بس ہونک زدہ سی پری کو لٹکتا گھومتا دیکھ رہی تھی۔ تعبیر کی جان تو لبوں پر آئی ہوئی تھی۔ پری بھی انوکھی بچی تھی جو اتنے سارے ماموں چاچوں کی گود میں گھومتی۔ کمینے آدمی، اب میری باری تھی۔ زین نے پری کو اپنے گود میں لیا اور اسے کھیل کھلانے لگا۔ سفیر خالی ہاتھ لیے اسے دیکھتا رہ گیا۔ مسکراتی رہتی تھی، پر بیٹا آپ کے سارے ماموں چاچو بے شرم ہیں۔ اندر داخل ہوتے یزدان نے آریان کی گود سے پری کو لے کر اس کے گال چوما اور ایاز احمد کی گود میں دیا۔ اس میں کیا بے شرمی ہے پری، پر ہم سب کا تو زیادہ حق ہے۔ وحاج نے ڈٹائی سے کہا، حق کے لگتے تم سب سے چھوٹا ہوں اور تم لوگ مجھ سے بڑے ہو کر مجھے ماموں یا چاچو بننے کی خوشی نہیں دے سکتے۔ تعبیر کے پاس کھڑی وہ سب جیسے پہلو بدل کر رہ گئی جبکہ تعبیر نے نفی میں سر ہلایا۔ ماموں یا چاچو بننے کی خوشی تو تمہیں کل ہی سنا دیں، پر ابھی ہمارے پاس کھیلنے کے 2 بچے ہیں، اس لیے فی الحال پلان کینسل۔ یہ خاص الفاظ وحاج کی جانب سے ہی متوقع تھے۔ 2 بچے مطلب؟ اس نے ابرو اچکائے جبکہ اس کی دبی دبی ہنسی گونجی۔ تم اور پری۔ یزدان کا چہرہ پال میں سرخ ہوا جبکہ سب کا کہکا بے ساختہ تھا۔ کمینے سالے، میں تیری جان لے لوں گا۔ اچھے بچے ایسی باتیں نہیں کرتے، کیوں پری؟ وہ پری کے گال سہلاتا یزدان کو ایک بار پھر چڑھا گیا تھا۔ تو آج نہیں بچے گا، تیرا خون میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا، وہ اونچی آواز میں بولا اور اس کے پیچھے لپکا۔ جب آریان سفیر باسط وحاج کو پکڑ چکے تھے، چھوڑو مجھے، تو ہے ہی بیڈ میٹ۔ زین نے اس کے دونوں گال کھینچے۔ ایک بار پھر سب کے کہکے گونجے تھے۔ پری بھی سب کو مسکراتے ہوئے دیکھتی خود بھی کھلکھلانے لگی تھی۔ کہکوں کی مہک نے گویا اس مینشن سے ہر برا سایہ ہٹا دیا تھا۔ شہن ساگر نامی وہ درندہ کسی کی یاد میں زندہ نہیں تھا۔ وہ جانور تھا، درندہ تھا، اور درندوں کو یاد نہیں رکھا جاتا، اس لیے رفتہ رفتہ سب بھول گئے تھے۔ تمتوں کا یہ سفر اپنی دل فریبی سے اختتام پذیر ہوا تھا، پر خوشیوں کا آغاز ہر دن نئے سرے سے ہونے والا تھا، کیونکہ وہاں سب مخلص لوگ بستے تھے جن کے چڑیا کی مانند نرم اور حوصلے چٹان کی طرح سخت تھے۔ زندگی میں غم کے ساتھ خوشی اور خوشی کے ساتھ غم مختص ہے۔ منزل کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، تہمت کے سائے کو ہٹانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، اور صبر کی نوید بے شک خوبصورت ہوتی ہے۔